سکسیس. آج ہم نے سکسیس کا معیار کیا بنا لیا؟ مال، پیسہ. کس کے پاس زیادہ ہے؟ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے جاؤ جا کے ان کی زندگیاں تو دیکھو، عبرت کے لائق ہے ان کی زندگی. خدا سے کٹے ہوئے، اللہ سے کٹے ہوئے، اللہ کو نہیں جانتے. میں تو یہ سوچتا ہوں ایک نماز مسجد میں نہ ہو، ایک وقت کی نماز مسجد میں نہ ہو تو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں جو سارا دن ہی مسجد میں نہیں آتا اس بیچارے کا کیا حال ہوتا. سارا دن ہی مسجد میں نہیں آتا، ایک دفعہ بھی اس کا دل ہی نہیں کرتا خدا کے گھر جانے کو. ہاں، ایمان اس کا ایمان کیسے بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے جب تک میڈیکل کالج نہ جائے؟ وکیل کیسے بن سکتا ہے جب تک وکالت کے کالج میں نہ جائے؟ انجینئر کیسے بن سکتا ہے جب تک انجینئرنگ یونیورسٹی نہ جائے؟ مسلمان کا ایمان کیسے بن سکتا ہے جب تک مسجد نہ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. یہ ایمان والا ہے، یہ مسجد جا رہا ہے. تو مسجد ہے ایمان بننے کی جگہ. تو سارا دن میں مسجد نہیں گیا، اس مسلمان کو صرف گمان ہے، اس مسلمان کو صرف دھوکہ ہے کہ میں اللہ کے حکم پورے کر رہا ہوں. وہ صرف دھوکے میں ہے. وہ وہی حکم پورے کر رہا ہے جس پر اس کا نفس چل رہا ہے، اور جب نفس پہ بوجھ آتا ہے تو بیک آؤٹ کر جاتا ہے. ہاں، اور اس مسلمان کا سوچو جو جمعے کے جمعے جاتا ہے صرف مسجد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کا سوچو جو جمعے کو بھی نہیں جاتا. نہیں، اس کا سوچو جو صرف سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا. وہ تو رحم کے لائق ہے ہی ہے، تو کیا وہ رحم کے لائق نہیں جس کے دل میں کلمہ ہی نہیں ہے؟ کیا کریں اس سے؟ نفرت کریں کیا؟ ہم تو سارے کے سارے عالم کے لیے، سارے کے سارے عالم کے چوکیدار بنائے گئے تھے. اب کوئی نبی آئے گا؟ ہاں، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا. تو سارے کے سارے عالم کے اندر اللہ کا حکم پھیل جائے، اس کی ذمہ داری اب کس کے اوپر ہے؟ کس پر ہے میرے بھائی؟ ہاں، نہیں، ہم سب پہ نہیں، مجھ پر. ہم سب میں تو پھر سبھی آ جائیں گے، وہ کر لیں گے. میں اپنا ہی کام کرتا ہوں، مجھ پر. میں ذمہ دار ہوں سارے عالم کا. حضرت عمر اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار سمجھتے تھے. اسی اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو آپ ہوتے. وہ اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار سمجھتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں خطبے میں؟ اشد من امر اللہ عمر. اللہ کے امر میں عمر بہت سخت ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے ٹرو میننگ آف سکسیس. سکسیس وہ سکسیس ہے جس کو اللہ نے سکسیس کہا. وہ سکسیس نہیں ہے جس کو لوگوں نے سکسیس کہا. سکسیس وہ سکسیس ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکسیس کہا. ہمارے کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا، کلمہ بھی ٹھیک کر لو، رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، لام پر پیش ہے. اللہ سے ہونے کا یقین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. ہم پر جب حالت نزا آئے گی یہ بات ہم پر روز روشن کی طرح کھل جائے گی. ہاں، ہم میں اور کفار میں فرق کیا ہے؟ وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے، ہم اس بات کو مان تو رہے ہیں لیکن ہماری زندگی اس بات کو ڈپکٹ نہیں کر رہی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن زبان سے کم از کم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، حالانکہ ہماری زندگی نہیں دکھا رہی. وہ جس دن ہماری زندگی اس پہ آ جائے گی نا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اللہ پاک نے بغیر اسباب کے مدد کی، ہماری بھی بغیر اسباب کی مدد شروع ہو جائے گی جب ہماری زندگی بھی لا الہ الا اللہ پہ آ جائے گی. ابھی تو زبان کم از کم کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے، جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا. یہ سورج کی روشنی سورج کی اپنی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے اس کو. ٹھیک ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ رہی، اس آنکھ میں اللہ کا امر ہے جس سے میں دیکھ رہا ہوں. آپ نہ کسی نابینا سے پوچھو، وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا کوئی، اس میں اللہ کا امر ہوتا ہے جس سے انسان دیکھتا ہے. آپ جو ہمارا بھائی بول نہیں سکتا، آپ جا کے اس سے پوچھو،
وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی زبان سے نہیں بولتا, بھینس کی اتنی بڑی زبان ہے کہاں بولتی ہے, ہاں اس میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے جس سے انسان بولتا ہے. آپ پاگل خانے چلے جاؤ, ہاں وہاں کسی مجنوں سے بات کرو, وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی یہ مت بولو, آدمی دماغ سے سوچتا ہے, دماغ تو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے جس سے انسان سوچتا ہے. تو جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا, کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مجھے نظر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مجھے نظر آئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیاں مجھے نظر آئیں. یہ محمد رسول اللہ کا مفہوم ہے. چلو کم از کم ہم اس پہ بات تو کر رہے ہیں, چلو کم از کم ہم اس کو ڈسکس تو کر رہے ہیں. ہاں اب اللہ سے دعا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اے اللہ میری زندگی کو بھی اس پر لے آ, اے اللہ میری زندگی کو بھی اس پہ لے آ, کیونکہ جیسے ہی میری زندگی اس پہ آئے گی, جیسے ہی میری زندگی اس پہ آئے گی تو اس زندگی سے جڑے ہوئے جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. اس زندگی سے یا اللہ میں میڈیکل کالج میں داخل تو ہو گیا ہوں, یا اللہ اب تو مجھے ڈاکٹر بھی بنا دے. اس لیے بنا دے کہ جب تک میں ڈگری نہیں لے لوں گا اس ڈگری کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے وعدے ہیں یا اس ڈگری کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے نفع ہیں وہ مجھے نہیں مل سکتے. میں میڈیکل کالج میں گھوم رہا ہوں, میں جب تک ڈاکٹر نہیں بنوں گا اس وقت تک اس میڈیسن کی لائن کے ساتھ جتنے نفع ہیں وہ مجھے نہیں ملیں گے. یا اللہ تو نے مجھے, تو اس لیے مجھے یہ میڈیکل کی لائن کی محنت کرنا ضروری ہے, اسی لیے مجھے کلمے کی زندگی اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنا ضروری ہے. یہ بغیر محنت کے زندگی میں نہیں آئے گا, یہ کلمہ بغیر محنت کے زندگی میں نہیں آئے گا, اس کی بھی محنت کرنی ہوگی. تو جب اس کی محنت کریں گے تو اس کے ساتھ جو وعدے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے وہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ وعدے کیا ہیں؟ اللہ آپ نماز میں رغبت آ جائے گی, سچ بولنا اللہ آسان کر دیں گے, حلال رزق پر آنا اللہ آسان کر دیں گے, ہاں نظروں کی حفاظت آسان ہو جائے گی, زبان کی حفاظت آسان ہو جائے گی, دماغ کی حفاظت آسان ہو جائے گی, کانوں کی حفاظت آسان ہو جائے گی. ہاں اللہ آپ چلتے پھرتے ہر طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈیں گے. جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی زندگی میں آتی جائے گی اللہ آپ کی دنیا بھی بناتے جائیں گے, آپ کی آخرت بھی بناتے جائیں گے. پھر جو عزت آپ معاشرے سے جس کی توقع رکھتے ہیں اللہ وہ عزت آپ کو عطا فرمائیں گے. جو محبت آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے کریں اللہ اپنے فضل سے وہ محبت آپ کو عطا فرمائیں گے لوگوں میں. جو فرما برداری آپ اپنی اولاد سے متوقع ہیں وہ فرما برداری اللہ پاک آپ کی اولاد سے خود کروائیں گے آپ سے. جو وفاداری آپ کو اپنی بیوی سے چاہیے اللہ پاک اس بیوی کو آپ کا وفادار بنائیں گے. اللہ پاک وہ ساری نعمتیں دیں گے آپ کو جن نعمتوں کے ہم متمنی ہیں. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے, اس معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے آپس کے اندر ایثار کا جذبہ بڑھ جائے گا, اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینے والے بن جائیں گے, لڑائی جھگڑے سے نفرت کرنے والے بن جائیں گے, امن و امان کو پسند کرنے والے بن جائیں گے. یہ ہے میرے عزیز دوست the true meaning of